السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خدین حضرات، آج سب سے پہلے ایک انتہائی شرمناک اور اندوناک واقعے پر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر پر لندن کے قریب کیمبرج میں ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ بیرسٹر صاحب پر اس طرح کی بزدلانہ کارروائی کی گئی ہو. آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسی طرح کی ایک شرمناک حرکت ہو چکی ہے. اس وقت ان پر ایسڈ پھینکا گیا اور آج ان کے ساتھ دھینگا مشتی کی گئی، مار دھاڑ کی گئی، جس کی بنا پر ان کو ضربیں آئیں. اب اس کی اصل وجہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن انگلیاں بہرحال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہے. گزشتہ چند روز سے بیرسٹر صاحب نے ہماری خفیہ ایجنسیوں کی ٹاپ براس میں جاری چپکلش کے اوپر اچھی خاصی گفتگو کی، اور عین ممکن ہے کہ اپنے تجزیوں اور تبصروں کی وجہ سے انہوں نے بہت سوں کو ناراض کر دیا. بہرحال اس کے اوپر اپنی ذاتی رائے، اپنا ذاتی تجزیہ، اپنے ذاتی 2 سینٹس میں اس سیگمنٹ کے اینڈ میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے 2-4 باتیں بیرسٹر صاحب سے متعلق. میں بلا شبہ بیرسٹر صاحب کو عمران خان کی ٹیم کا سب سے لائق اور سب سے عمدہ آدمی سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میری ان کے ساتھ دوستی کافی پرانی ہے. مجھے خوشی ہے کہ خان صاحب کے علاوہ اگر پوری کیبنٹ میں کوئی ایک بھی ایسا شخص تھا جس کے ساتھ 1 on 1 طویل دورانیے کی گپ شپ اگر رہی تو وہ بیرسٹر صاحب ہی تھے. بلکہ خان صاحب کے ساتھ تو بہت تھوڑی 1 on 1 ملاقاتیں رہی ہیں. بیرسٹر صاحب اکثر مہربانی کیا کرتے تھے کہ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ طویل لمبی ڈسکشنز ہوتی پاکستان کے آلموسٹ ہر ٹاپک پر. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ٹاپکس میں سپورٹس، ٹی وی، میڈیا اور شوبز تک شامل ہوا کرتا تھا. میں نے انہیں انتہائی شارپ ویٹڈ اور سوبر انسان پایا ہے. عمران خان کے انتہائی قریب ہونے کے باوجود، یعنی پاور ایشلون کے انتہائی اہم فرد ہونے کے باوجود، میں نے آج تک کبھی ان کے بارے میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں سنا. اور اگر کسی نے کوئی بھونڈی سی بات کی بھی ہے تو اس کا کوئی سر پیر کم از کم مجھے آج تک نہیں ملا، ورنہ میں بیرسٹر شہزاد اکبر کی شان میں یہ قصیدہ کبھی نہ کہتا. اور اس بات کا بیرسٹر صاحب کو خود بھی چنانچہ ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کی بےہودگی کرنا، زیادتی کرنا، جس میں اس کی فیملی کو باقاعدہ ٹراماٹائز کیا جائے، انتہائی ناقابل برداشت، انتہائی قابل مذمت. پوچھا کرتا تھا کہ آپ نے بہت سوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ چونکہ خود قانون دان ہیں، اس لیے عمران خان نے آپ کو جو ذمہ داری دے رکھی ہے، آپ قانونی باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کرپشن کی ایک ایک چیز مین میخیاں نکالتے ہیں. تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف اور ان کا گرد و نواح میرے ساتھ ذاتی اناد رکھتا ہے. باقی اکثر لوگ موقع پر ناراضی کا اظہار ضرور کر دیتے تھے، لیکن میری ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، میرے فرائض منصبی سمجھتے ہوئے عام طور پر صرف نظر بھی کرتے تھے. لیکن یہ لوگ باقاعدہ کڑ رکھتے تھے، ایک طرح کی گرج رکھتے تھے، اور یہ ویسے بھی اس خاندان کی درینہ روایت. اتفاق ایسا کہ لندن میں ایک رات ہم اکٹھے تھے اور ایک طویل دورانیہ کی تقریباً 6 گھنٹے کی نشست رہی. اس دوران مختلف موضوعات پر باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا، پاکستان میں مقیم اپنے خاندان کا تذکرہ کیا، جو عام طور پہ ایک خفیہ ایجنسی کے ظلم و ستم کا نشانہ رہا. مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اس بدسلوکی کی وجہ بھی خالصتاً سیاسی تھی. اس کے علاوہ بھی بیرسٹر صاحب چند سیولینز کو وقتاً فوقتاً حسب توفیق رگیدہ کرتے تھے، گھسیٹا کرتے تھے. خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا انٹوراج جو لیبیا تشریف لے گیا تھا، اس حوالے سے کافی جلی کٹی سناتے رہے. چنانچہ میرا دھیان 2 اہم پوائنٹس کی طرف جا. تو یہ کہنا کہ یہ نیٹ ریزلٹ ہے اس تقریر کا جو انہوں نے چند دن پہلے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کی، تو میں نہیں مانتا، کیونکہ اس طرح کی وارداتیں باقاعدہ تیاری مانگتی ہیں، ریہرسل مانگتی ہیں. تو یہ معاملہ کو بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے سے پلانڈ ہوگا. پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز منسلک ہے، وہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ جو اس کے پرپیٹریٹرز ہیں،
جن کے ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا، ان کا تعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو ضرور، لیکن یہ ایکٹ ان کا انفرادی ہے، انڈیویجول ہے۔ میں ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس لیول کی حماقت بھی کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے ریپرکاشنز ہوں گے، اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آگے چل کے دونوں ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشنز پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ یہ ماننے کو دل نہیں چاہتا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو اس حد تک جیپرڈائز کر سکتی ہے، خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اس میں خفیہ ایجنسیاں شامل تھیں، ملٹری ٹاپ براس کے کچھ لوگ شامل تھے، تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی سیولین کی معاونت بھی بھرپور طریقے سے حاصل تھی۔ این ممکن ہے اپنے کسی حالیہ ویلاگ میں بیرسٹر صاحب نے لاشعوری طور پر اپنا بھاری بھرکم پیر جس دم پر رکھا وہ کسی سیولین کی ہو، اور اسی نفسا نفسی اور کڑماس کی کیوس کی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ بہرحال ہمیں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید انکشافات ہوں گے، کچھ ریولیشنز سرکاری اداروں کی طرف سے آئیں گی، اور بیرسٹر صاحب خود اس کے اوپر خیال آرائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے۔ میں نے آج فون کیا تھا، لیکن آبویسلی وہ آج کال اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت تک مجھے اس کی گریوٹی کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک یہ واقعہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ایک تفصیلی ملاقات جب ہوتی ہے تو میں کافی کوسچنز انہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو کچھ میں اخذ کروں گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بشرطے کہ بیرسٹر صاحب نے مجھے الاؤ کیا تو۔ اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک۔ حسب روایت مختلف سوالات ہیں جن کا انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بھارتی لیڈر آج کل ہمارے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں کر رہے، کیا یہ بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ بھارت کی طرف سے ہمیشہ اندیشہ ناک رہیے، محتاط رہیے، کیونکہ اس وقت بھی وہ تمام تر جنگی تیاریاں کرنے کے باوجود نہایت مائنیوٹلی دوربین کے ساتھ آپ کے سیاسی اور سوشو اکنامک ایشوز پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اس کو توقع ہے کہ آپ نے حماقتیں تو کی ہیں، مزید حماقتیں بھی کریں گے، اور ذرا بڑے لیول کی حماقت ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلے گا۔ یہ میں نے چند دن پہلے تفصیل سے گزارش کر رکھی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ کس پروگرام میں کی تھی یا کس ویلاگ میں کی تھی، لیکن بہرحال بات اس سے ملتی جلتی میں کر چکا ہوں کہ ادھر انتشار بڑھا، کیوس کریٹ ہوا، لوگ سڑکوں پر نکلے، تو وہ اپنا آپ دکھائے گا، کیونکہ اس کے لیے اس نے ٹھیک ٹھاک جنگی تیاریاں ہر طرح سے مکمل کرنے کے باوجود اب وہ ایک نئے اینگل سے آپ کی آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، اور وہ ہے آبی دہشت گردی، یعنی پانی کے ذریعے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدہ چونکہ ہے نہیں، سسپینڈڈ ہے، اس لیے اس نے ہمارا پانی روک لیا ہوا ہے، چناب کا پانی، جہلم کا پانی، یعنی یہ وہ دریا ہیں جن کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ سب کچھ ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے، جس طرح کسی گلی محلے میں ایک چھٹا ہوا بدماش یا ایک غنڈا کرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو چناب، جہلم اور نیلم کے ساتھ لگاتار چھیڑخانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک کینال ہے خواتین و حضرات، بڑی مشہور، رنویر کینال چناب کے اوپر ہے، اس سے پانی لے کر وہ راوی اور بیاس کو مہیا کرتا ہے۔ اس کی لینتھ تھی 60 کلومیٹرز، اور بغیر پوچھے، بغیر بتائے، بغیر کنسلٹ کیے، دیکھیے دیدہ دلیری اس کی، کہ اس نے اس کی لینتھ 60 سے 120 کر دی، یعنی اضافی 60 کلومیٹرز کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ چناب 20% پانی سے محروم ہو جائے گا۔ 20% پانی کا مطلب جانتے ہیں آپ سالانہ کیا ہے؟ $10 بلین، سالانہ $10 بلین کا ٹیکہ وہ بیٹھے بیٹھے لگا چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا دریائے جہلم پر ایک بیراج کی تعمیر شروع ہوئی تھی، غالباً تلبل بیراج اس کا نام تھا۔ اسے کہہ سن کر پھر رکوا دیا گیا۔ ہم نے شور مچایا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی
سراسر خلاف ورزی ہے یہ. چنانچہ خاموش ہو گیا بھارت. اور اب سنتے ہیں کہ کشمیر کے چیف منسٹر نے اعلان کہہ دیا جی اب چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں یہ بیراج تعمیر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پوچھنا صرف یہ مقصود ہے کہ جو حضرت ہر دوسرے تیسرے دن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا دورہ کرتے ہوئے اعلان کہا کرتے تھے کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے، وہ آج کل کدھر ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کوئی آئی سائٹ کا ایشو ہے، یا وہ جان بوجھ کے صرف نظر کر رہے ہیں، یا جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ایکسپٹ کر کے حکم ربی سمجھ کے خاموش ہو گئے. تو بھائی پہلے ہی ایسی بات نہیں کرتے جس کا آپ پیرا نہ دے سکیں. جواب تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں چلا گیا ہے، لیکن اسی کوئری کے ساتھ منسلک ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے. کل یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کھلے لفظوں میں پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان اینٹی انڈین معاملات میں ملوث ہے، باقاعدہ مداخلت کر رہا ہے. بلکہ اور تو اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو ملا عاصم منیر کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے موصوف نے اچھی خاصی دھمکی لگوائی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنی انتہائی زہریلی اور ٹاکسک گفتگو کی وجہ سے مودی سے بھی 4 ہاتھ آگے پائے جاتے ہیں. تو مودی کو ایڈریس کرتے ہوئے موصوف کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ پاکستان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے تو اپنی پوزیشن ہی چھوڑ دو، تم پردھان منتری کاہے کو بنے ہوئے ہو. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بی جے پی میں مودی کے بعد جو نیکسٹ ان لائن ہے وہ یوگی صاحب ہی ہیں. اگلا سوال بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن میں اسے شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا جواب انتہائی اختصار سے دیا جا سکتا ہے کہ سنا ہے شاہ محمود قریشی کو سیدھا کیا جا چکا ہے. سیدھا سے مراد ان کی آبویسلی یہ کہ رام کیا جا چکا ہے، راہ راست پر لایا جا چکا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ جیل جا کر عمران خان سے وہ تفصیلی گفت و شنید بھی کرنے لگے. جو حکومت انہیں خان کی طرف بھیج رہی ہے اس کے خمیر میں دھوکہ ہے، اس کے خمیر میں جھوٹ ہے. یہ فارم 47 والے آخر کس خیر سگالی کی توقع رکھتے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ خان انہیں جو بات کہے وہ فارم 45 کی ہو اور اس بیان کو فارم 47 کر دیا جائے، یعنی توڑ مروڑ کے اس کے اندر کچھ چھوٹی سی ڈسٹورشن ایسی کر دی جائے جس سے یہ تاثر ملے کہ خان بھی اب تھک چکا ہے اور ایک طرح سے دل چھوڑ چکا ہے، ایک طرح سے صلح کرنا چاہتا ہے. چنانچہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی والے شاہ محمود قریشی کی کسی بات پر یقین ہی نہ کریں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے الفاظ ہیں، ان پر منون یقین نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف تب ممکن ہے اگر 3 بہنوں میں سے کم از کم ایک کو آپ اپنے ہمراہ لے جائیں. اچھا جی، آگے بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو واضح ہدایات دے دی ہیں کہ ایجیٹیشن کا آغاز کرو. آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ میں کوئی لمبی چوڑی توقعات نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے آپ اسے میرے پیسمزم سے تعبیر کریں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اب تک ہوتا چلا آیا ہے اس کی روشنی میں میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. البتہ یہ بات پتہ کی ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی آنی ہے، اس نظام نے گرنا ہے اور وہ سلسلہ پیرالل چلتا رہے گا. آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، بلکہ اگر سیر کر رہے ہیں تو اسے سوا سیر کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی، اور تبدیلی چاہیے دس وے اور دیٹ وے. سہیل آفریدی کو پنجاب میں تنگ کیا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ اگر کوئی تیر ماریں گے بھی تو صرف کے پی کی حد تک. باقی محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، ان کے ذمے بھی خان نے بتھیرا کچھ لگایا، لیکن ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ انہیں پارٹی اکابرین سیریسلی لیتے ہی نہیں ہے، کوئی ان کی بات ہی نہیں مانتا ہے نا. افسوس کی بات یہ ہوتا ہے جب پارٹی کا شرازہ بکھر جائے، جب ون مین شو ہو تو نیٹ ریزلٹ یہی ہوتا ہے. خیر اصل بات ہے فیئر فیکٹر.
وہ جو فیئر کریٹ کر دیا گیا ہے، جو دہشت اور جو خوف کریٹ کر دیا گیا، جو رین آف ٹیرر مسلط کر دیا گیا ہے مرید کے کی شکل میں، اب دیکھیے نا، قتل عام ہوا لوگوں کا، اپنے لوگوں کا قتل عام، لاشیں گری ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لاتعداد لوگ آج بھی مسنگ ہیں۔ پھر اسی طرح آپ 26 نومبر پہ چلے جائیں، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو اب لوگ وہ جو پہلے ہی جھجک رہے تھے اب بیک فٹ پہ چلے، اس لیے ایجیٹیشن کی کال سے میں کو بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتا، البتہ آپ ایفرٹ ضرور جاری رکھیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی اس کا کمال ہے کہ بعض اوقات مومنٹم کریٹ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بنگلہ دیش میں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، ہو سکتا ہے مومنٹم ایسا کریٹ ہو جائے، جس طرح مال گاڑی ہے، اسے صرف حرکت کی ضرورت ہے، پھر وہ بھاگی چلی جاتی ہے۔ لیکن افسوس پنجاب پہ ہوتا ہے، افسوس منتخب نمائندوں پر ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایسے خوف کے بت ہیں کہ جو ان کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ میرا دعویٰ ہے کہ خان اگر آج باہر آ جائے تو ہمارے ان منتخب نمائندوں میں سے 85%، 85% ایسے ہیں جنہیں وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا آئندہ ٹکٹ دینا تو درکنار۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ تبدیلی آنی ہے، ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ احسان فراموش جنہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی، نظریے کے ساتھ، خان کے ساتھ غداری کی، انہیں عوام کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی کہ پچھلے دنوں عمران خان کو کسی اور جیل میں شفٹ کرنے کا چرچا تھا، لیکن ابھی تک وہیں کے وہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ واٹر کینن کی سہولت چونکہ حکومت کو میسر ہے اور وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اس سہولت کا فائدہ بھی اٹھاتی ہے، اس ٹھٹھرتی سردی میں لوگوں پر شدید ٹھنڈا پانی اور وہ بھی کیمیکل ملا پانی، زہریلا پانی ڈال کر وہ پورا بندوبست کر چکی ہے کہ اڈیالہ کے باہر کوئی لمبا چوڑا رش نہیں ہوگا۔ یہ تو فوری ریزن ہو سکتی ہے، لیکن اصل وجہ میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی ہے، کیونکہ آج کل بے شمار سرکاری تنصیبات، انتہائی حساس تنصیبات، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، وہ ہائی الرٹ پر، اس لیے کہ اطلاعات کے مطابق ایک بڑی تعداد خودکش بمباروں کی گھات لگائے بیٹھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی موجود ہوں کہ مچھ جیل یا ساہیوال سینٹرل جیل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی وہ جیلیں تھیں جن کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ خان کو وہاں شفٹ کیا جا سکتا۔ ویسے تو کسی منچلے نے سکھر جیل کا تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ بھی بے سروپا ہے، چنانچہ فی الحال یہ معاملہ شیلف کر دیا گیا۔ آخری سوال چونکہ مخولیہ بہت ہے، فنی بہت ہے، اس لیے میں نے شامل کیا ہے کہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ملک استحکام، عزت اور وقار کی طرف جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پہلی فرصت میں ہی ایک اچھا لغت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ استحکام کا اصل مطلب کیا ہے، عزت کس چڑیا کو کہتے ہیں، وقار کیا ہے۔ ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اکانومی تباہ حال ہے، ہر خواب ریزہ ریزہ ہے، پی آئی اے کا جو حشر ہم نے کیا ہے، اور وہ بھی انتہائی بلیٹنٹ طریقے سے، کھلے عام، کہ پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ایسی صورت میں کون سا استحکام، کیسی عزت اور کیسا وقار؟ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں، انٹل دین اللہ حافظ ناصر۔